السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس سننے کے لیے وقت ہے، آپ کے پاس شور نہیں ہے، آج کے ٹیٹوریل سنیں۔ اور اگر آپ کے پاس موبائل، آپ کے بچے، آپ کسی رش والی جگہ پہ ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ شاید ہمارا ٹیٹوریل تو آپ لوگ سن لیں گے لیکن سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ یہ تمام چیزیں سننی بھی ہیں، سمجھنی بھی ہیں اور عمل بھی کرنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کو ایسا آسان بنا دیا جائے کہ الفاظ آپ کو ایک لمبے عرصے تک یاد رہیں۔ عمل آپ کا کام ہے۔ بہرحال میں اس ویڈیو کی شروع میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو 10-12 منٹ سے اوپر کی نہ بنے۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا، ایک نقطے سے اپنے بات کو اوپر لے کر جانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے ہر انسان کو مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو ایک مختلف قسم کے مراحل سے گزار کر اس کا اختتام کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، شروع کے اندر ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ پہلے وہ صرف اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے، تھوڑے عرصے بعد اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ دودھ مانگنا شروع کر دیتا ہے، رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ عرصہ گزرتا ہے، اس کو تھپڑ ماریں درد اس کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر وقت گزرتا رہتا ہے، وہ اسکول جانے لگتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے زندگی چلتی رہتی ہے۔ سیم اسی طریقے سے آج میں نے آپ کو ایک انسان کی مثال کے ساتھ فارکس کے اندر ایک بگنر آتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ مختلف لوگوں کے ہتھے چڑھتا ہے۔ اس کو جس طریقے سے ایک بچے کو ایک مہینے 2 مہینے کے بچے کو اگر آپ چٹکی کاٹیں، آپ غصہ ہوں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے بگنرز کو ان حالات کی سمجھ نہیں آتی اور وہ مختلف قسم کے مختلف لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی باتوں میں بھی وہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنا صبح و شام انجیکشن بھی لگوا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا ذہن جس طریقے سے ایک بچے کا ذہن تبدیل ہوتا پرورش پا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی حالات سے پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کا کوئی بھی کام بنا سیکھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں رات کو بھی ایک انڈین لڑکے سے ایک ایگزامپل مثال دے رہا تھا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی ڈاکٹر بنتے ہوں گے، آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ کوئی آپ کا بچہ، آپ کا بھتیجا یا آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد ڈاکٹر بن جائے۔ تو ایسا کریں، اس کو ہاسپٹل بنا دیں، وہ ساتھ میں علاج بھی کرتا رہے گا، ساتھ میں پیسہ بھی کماتا رہے گا۔ انہوں نے کہا یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ ساتھ میں پیسہ بھی کماتا رہے گا، ساتھ میں سیکھتا بھی رہے گا، ساتھ میں ٹریڈر بھی بنتا رہے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام بنا سیکھے نہیں ہوتا، آپ سیکھ کے کریں گے۔ انویسٹمنٹ پڑی ہے، 6 مہینے بعد، سال بعد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں نے وعدہ کیا تھا ٹائم کو سمیٹنے کے، شروع کے اندر وہ شخص سگنلز پہ جاتا ہے، آپ سگنل لے دیں، پرافٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن وہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے کہ سگنلز دینے والے سارے دھندا کرنے والے لوگ ہیں، وہ خود نقصان میں ہیں۔ پھر وہ اکاؤنٹ مینیجرز کی طرف راغب ہوتا ہے، اکاؤنٹ مینیجرز کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نقصان کے اندر ہیں۔ آپ کو مختلف قسم کے جو لوگ ہیں، وہ مختلف قسم کے لوگ آپ کو چونا لگانے کے چکروں میں ہیں۔ پھر وہ آٹو ٹریڈنگ روبوٹ کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ انڈیکیٹرز اور مختلف قسم کی سروسز میں پڑ جاتا ہے۔ اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے 10-12 سال کا، 10-12 سال کے بچے جتنا، 6 مہینے 8 مہینے، اس کو جب انجیکشن لگ جاتے ہیں تو اس ٹائم وہ ایک چیز کی طرف آتا ہے اور وہ ہے ٹیکنیکل انالیسز۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ سمجھانے کے لیے آپ کے ایک مائنڈ بنایا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو اس مائنڈ کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا۔ ہمارا آپ tanifforex.com میں ہیں اور مور کے اوپر کلک کریں، کنٹیکٹ اس، ایک ہمارے پاس آپ لوگوں کو کیٹیگری مل جائے گی۔ اس کے اندر آپ جائیں گے تو ہمارا ایک فیس بک کا گروپ ہے، اس کو لازمی جوائن کریں، تنی فارکس فیس بک گروپ۔ اس گروپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیکنیکل انالیسز دینے پہ پابندی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کے گروپ کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل انالیسز پہ پابندی ہے۔
یہ درمیانے طبقے کے لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں، بگنرز کی بات نہیں بتا رہا، تو اس ٹائم ہم لوگ بولتے ہیں ہماری طرف سے ٹیکنیکل انالیسس کی پابندی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر وہ بندہ شیئر کر سکتا ہے جو ٹیکنیکل انالیسس پہ خود ٹریڈ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو بڑا شو کرنے والا سکیمر، اپنے آپ کو ایک بڑا ٹریڈر بنانے والا سکیمر، وہ جس ٹائم کے اوپر ٹیکنیکل انالیسس پہ مختلف لائنز لگانے کے بعد عوام کو چونا لگائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آج تک ہمیں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا جو خود ٹیکنیکل انالیسس پہ پروفٹ کے اندر ہو اور آپ کو وہ پرافٹ میں لانے کے لیے ٹیکنیکل انالیسس دو۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا MT4 کے اوپر مختلف لائنز کو اوپر کو نیچے مارکیٹ کو ہم لوگوں نے گرپ کے باندھ دیا ہوتا ہے اور ہم بولتے ہیں جی ہمارے ٹیکنیکل انالیسس ہیں، لیکن سوچنے والا سمجھنے والا بندہ، آپ کو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ٹیکنیکل انالیسس پہ خود کام کیوں نہیں کرتا، وہ ٹیکنیکل انالیسس سے خود پرافٹ میں کیوں نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا شخص جو آج تک مجھے نہیں ملا وہ ٹیکنیکل انالیسس پہ 1-2 سال سے پرافٹ میں ہو، آپ ذرا اس سے ہسٹری مانگے کہ بیٹا آپ نے آج تک خود ٹیکنیکل انالیسس پہ کتنی ٹریڈ لگائی ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا، وہ شخص آپ کو بلاک کرے گا، کیونکہ وہ ٹیکنیکل انالیسس کے نام پہ سکیمرز آپ کے اوپر آپ کی پیمنٹ کو ہتھیانے کے چکروں پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹیکنیکل انالیسس پہ پاکستان انڈیا بلکہ پوری دنیا کے اندر مختلف بروکرز ویبینار کرتے ہیں۔ ویبینار کے اندر کچھ لوگ خریدے جاتے ہیں اس ملک کے اندر سے جو خود نقصان کے اندر ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا شو کیا جاتا ہے کہ جی میں ٹیکنیکل انالیسس دوں گا اور ٹیکنیکل انالیسس پہ آپ لوگوں کو نفع آئے گا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے، مارکیٹ میں ایک لائن اوپر لگ گئی، ایک لائن نیچے لگ گئی، بس مارکیٹ ٹیکنیکل انالیسس پہ جائے گی۔ انتہائی بڑا جھوٹ ہے، انتہائی بڑا فراڈ ہے۔ آپ کو ٹیکنیکل انالیسس کے نام پہ چکمہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ اور دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر آپ کو مارکیٹ کے اندر کوئی کامیابی نہیں ملنی۔ میں اپنی ذات کے ایکسپیرینس کے اوپر کہتا ہوں، شاید میرا ایکسپیرینس اس چیز کا غلط بھی ہو، لیکن ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر آپ لوگوں سے میرا ایک دعویٰ ہے، آپ نے یہ ٹیکنیکل انالیسس کا کام، آپ نے میرے اس دعوے کو غلط قرار دینا ہے۔ جو شخص ٹیکنیکل انالیسس دیتا ہے اس شخص کو بولنا ہے کہ آپ جائیں اور جانے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کی جو ٹیکنیکل انالیسس نے آپ کو خود نفع دیا ہے ان کی 1-2 سال کی ہسٹری دے دیں، ان کا انویسٹر پاسورڈ لے کر مجھے دے دیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک ایسا میتھڈ ہے، یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کی وجہ سے سکیمرز باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ سمجھیں تو ٹیکنیکل انالیسس سے زیادہ منی مینجمنٹ، پلان، مارکیٹ کے اوپر اپنی گرپ، یہ چیزیں سیکھیں، کسی کے اوپر انحصار نہ کریں، کوئی آپ کو کما کر دے گا۔ آپ نے ٹیکنیکل انالیسس بنانے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ مارکیٹ کے پرائس سیکشن پہ خود لکھ بھی سکتے ہیں، ٹی پی، بائی، سٹاپ لاس وغیرہ لگا سکتے ہیں، خود لگا لیں کوئی لائنیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کی لائنوں پہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ یہ آپ کو بولیں گے کہ یہ دیکھیں ٹیکنیکل انالیسس نے ٹی پی کیا ہے، آپ بولیں اس ٹی پی پہ خود کہ تم نے کتنا پیسہ کمایا ہے بیٹا، 1-2 سال کی انویسٹر پاسورڈ تو دو، لیکن نہیں، آج کا سکیمر بروکر، آج کا سستی شہرت والا بروکر ٹیکنیکل انالیسس کے نام پہ آپ کے دل کے اندر آنا چاہتا ہے، اور وہ آ رہا ہے۔ اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں، ٹیکنیکل انالیسس جو لوگ دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا، اپنے الفاظ کو سمیٹوں گا، تو انشاءاللہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو آپ دوسروں تک پھیلانا شروع کر دیں، بس پرافٹ میں آ جائیں گے۔ شیئر کرنے سے سب کچھ بڑھتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ نیکیاں ہوں، چاہے وہ نفرت ہو۔ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔